رزق حلال آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف خرم مراد۔ اچھے اخلاق میں ایک بڑی اعلیٰ صفت رزق حلال ہے۔ اس کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے، زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور آخرت کا انجام بھی۔ جب حلال رزق کی بجائے حرام رزق پہنچنا شروع ہو جائے تو زندگی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور نیک اعمال بھی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، جس کو مسلم، ترمذی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں روایت کیا گیا ہے، اسی رزق حلال کے موضوع پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرتا جو پاک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو ہر اس بات کی ہدایت کی ہے اور ہر اس بات کا حکم دیا ہے جس بات کی ہدایت اور حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ المؤمنون، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ میں جانتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، جو کچھ بھی ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہے، گرد میں پوری طرح اٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے اور اس کی پرورش بھی حرام سے کی گئی ہے۔ اس آدمی کی پکار کیسے سنی جائے؟ یہ طویل حدیث اپنے اندر بہت سارے سبق رکھتی ہے۔ پہلی بات تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور وہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو طیب ہو، کیونکہ اللہ کی صفت کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو حلال سے دور ہو، حرام سے قریب ہو، وہ صدقہ ہو، عمل ہو، خرچ ہو، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ صدقہ صرف وہی نہیں ہوتا کہ جو آدمی کسی غریب اور فقیر کو دے دے کر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ ہر وہ مال جو آدمی حق کی ادائیگی میں خرچ کرتا ہے صدقہ ہے، اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، جسم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے تاکہ اس کی صحت برقرار رہے، وہ دنیا کے کام کر سکے اور آخرت کما سکے، تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو اگر وہ مال دیتا ہے اور ان پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو پاک ہو اور وہی مال قبول کرتا ہے جو پاکیزہ ہو۔ قرآن مجید میں اس کی تشریح بہت جگہ فرمائی گئی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہدایت فرمائی کہ اللہ کے حضور ناپاک مال پیش مت کرو، اور وہ مال بھی اللہ کی راہ میں نہ دو جو ناکارہ ہو اور کسی کام کا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، اسی لیے وہ اعمال میں سے اور مال میں سے اسی چیز کو قبول فرماتا ہے جو پاکیزہ ہو۔ چنانچہ اگر حرام کی کمائی ہے اور حرام مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور بندوں کے حقوق ادا کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جس بات کا اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے اسی بات کا اس نے ایمان لانے والوں کو حکم دیا ہے۔ کچھ اعمال تو ضرور ایسے ہیں کہ جو اللہ کے رسولوں کے لیے خاص ہیں، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو ان ساری ہدایات اور احکام کا پابند کیا ہے جن کا مطالبہ وہ رسولوں پر ایمان لانے والوں سے کرتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، البقرہ۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف اس پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کا رسول بھی اسی طرح ایمان لاتا ہے جس طرح ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، اگر اللہ کے رسول خود ایمان رکھتے ہیں تو اسی بات کی ہدایت اور حکم ایمان لانے والوں کو بھی ہے کہ صحیح اور سچا پکا ایمان رکھے۔ اگر ان سے عمل صالح کا مطالبہ ہے تو سارے مومنین سے بھی عمل صالح کا مطالبہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہ چاہا کہ جو حق ان کو دیا گیا ہے
وہ ان کو پہنچائے اور اس کی تبلیغ کرے تو سارے ایمان لانے والوں سے بھی یہی مطالبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین، اللہ نے مومنین کو ان ساری باتوں کا حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے جس کا حکم اس نے ان کو دیا ہے جن کو اس نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیات کی تلاوت فرمائی۔ پہلی آیات میں تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کس بات کا حکم دیا ہے، چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یعنی جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ۔ جو آدمی کھاتا ہے اس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو غذا اس کے جسم میں جا رہی ہے اس میں شراب، سور کا گوشت، مردار یا کوئی اور شے جسے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے شامل نہ ہو۔ یہ تو ظاہراً بھی ناپاک ہے اور بالعموم شاید ہی کوئی مسلمان جو اللہ سے ذرہ بھی تعلق رکھتا ہو اور اس کی اطاعت کرنا چاہتا ہو وہ جانتے بوجھتے کوئی ایسی حرام چیز کھائے گا جس کو اللہ نے کھلم کھلا واضح طور پر حرام قرار دے دیا ہو۔ یہ بڑا ہی عبرتناک منظر ہے کہ آدمی نیکی کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر سفر کرتا ہے، وہاں جا کر روتا دھوتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، سفر کی تکالیف بھی اٹھاتا ہے اور اللہ سے مانگتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، عاجزی بھی کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ جو مانگنے والا ہے اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، جو لقمہ جسم کے اندر جا رہا ہے وہ حرام سے کمایا ہوا ہے، جو کچھ آدمی کو مل رہا ہے وہ حرام کا ہے اور جو کچھ پہنتا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی ایسی نافرمانی ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس آدمی کی دعا نہیں سنی جاتی۔ ایسے آدمی کی دعا کیسے سنی جائے گی جو اللہ کی اتنی نافرمانیاں کر کے اس کے حضور میں حاضر ہوا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کا رزق حلال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسری احادیث میں اس بات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیات سے ملتی جلتی آیات تلاوت فرمائی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو زمین میں سے وہی چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے قریبی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران کہلاتے ہیں، اور قادسیہ کی جنگ جس میں ایران فتح ہوا تھا کمانڈر تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میں ایسا آدمی ہو جاؤں کہ جس کی دعا سنی جائے اور قبول ہو جائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے یہ مقام حاصل ہو کہ میں جو بھی مانگوں اور جو بھی طلب کروں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دعا پیش کروں وہ قبول کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اپنے کھانے کو پاکیزہ رکھو، جو کماؤ اپنے اوپر، جو خرچ کرو، جو کھاؤ اور پیو پاکیزہ ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اس کے بعد ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ یہ بھی فرمایا کہ ایک حرام لقمہ پیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس میں یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی پیٹ میں ایسا جائے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو تو 40 دن تک کوئی عمل، نماز، روزے اور دوسری نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں سحت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور سحت کے لغوی معنی کسی چیز کی جڑ کاٹ دینا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ یہودیوں کے ذکر میں کئی جگہ آیا ہے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ يَأْكُلُونَ السُّحْتَ، یعنی خوب بڑھ بڑھ کر حرام کھاتے ہیں اور ان کے لیڈروں اور علماء کو انہیں حرام کھانے سے منع کرنا چاہیے۔ سحت کا لفظ رشوت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا جس جسم کی پرورش حرام کے مال سے کی گئی ہو، رشوت کے مال سے کی گئی ہو، آگ اس کی زیادہ مستحق ہے کہ وہ اس جسم کو کھائے بجائے اس کے کہ اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں اور اس کی دعائیں قبول کی جائے۔ اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا انحصار رزق حلال پر ہے، اور اگر حرام مال ہو، حرام غذا ہو، حرام کمائی ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے اور اکثر پیدا بھی شاید ہوتا ہوگا کہ ہمارے ہاں دعاؤں کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، خوب دعائیں ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں مسلمان دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اے اللہ، اے رب سن لے، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں بھی دعائیں مانگی جاتی ہے۔ اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جو راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، اندھیرے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے آگے پیشانی ٹیک دیتے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ لاکھوں آدمی اللہ کے گھر کا سفر کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں، کاروبار ترک کرتے ہیں، حرم میں حاضر ہوتے ہیں۔ خانہ حکم بڑا واضح اور صاف ہے۔ اللہ نے جہاں میراث کے احکام بیان کیے ہیں وہاں قرآن کا انداز بڑا واضح اور بڑا سخت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی واضح تشریح فرما دی ہے۔ کسی وارث کو اس کے ورثے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی وارث کسی دوسرے کا مال اپنے قبضے میں لا کر استعمال نہیں کر سکتا۔ مال کی وصیت بھی ایک تہائی سے زیادہ جائز نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ورثے کے اندر خرد برد بہت عام ہے۔ ایک تو رواج ہی چلا آتا ہے کہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو ورثے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اچھے لوگ غور نہیں کرتے کہ عورتوں کے جس حصے کو ان کے رب نے ان کو متعین کر کے دے دیا تھا وہ انہوں نے کیسے رکھ لیا۔ اس کے بارے میں سورۃ النساء کے اندر بڑی وعید ہے، اور ایسے آدمی کو جو ورثے کے اندر زیادتی اور تجاوز کرتا ہے جہنم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ لوگ چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ مرنے والے کی ہر چیز ورثہ ہے، اس کا لباس، اس کے جوتے، اس کے استعمال کی چیزیں، اس کا مال، ہر چیز۔ ایک آنا بلکہ ایک پائی پر بھی وارثوں کا حق ہے۔ رشوت معاشرے کے اندر اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ اس کے بغیر معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہ آہستہ معاشرے کی جڑیں کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے حق اور انصاف رخصت ہو گیا ہے۔ کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ میرا حق بغیر رشوت کے مل سکتا ہے۔ کسی بھی کاروبار کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر لوگ خوب بڑھ کر ہاتھ مارتے ہیں اور رشوت کھاتے ہیں۔ ویسا ہی حال ہے جیسا قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے بارے میں کثرت سے ذکر کیا ہے کہ حرام کا مال کھانے والے ہیں، ان پر اللہ کا جو غضب نازل ہوا وہ اسی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ رشوت حکمرانوں کے لیے اور کسی بھی انسان کے لیے ناجائز ہے۔ ایک صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس زمانے میں حکومت کا ایسا منصب تھا جس طرح آج کل انکم ٹیکس آفیسر ہوتے ہیں۔ وہ صدقہ وصول کرنے کے لیے گئے، بالکل ٹھیک صاف معاملہ کر کے آئے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بے انصافی نہیں کی، صدقے کا مال وصول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر حاضر کر دیا اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ کچھ اور بھی مال ان کے پاس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے یہ مجھے ہدیہ کے طور پر دیا ہے۔ نہ کوئی ایسا ثبوت تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی کہ یہ ہدیہ قبول کر کے ان صاحب نے کوئی زیادتی کی ہو، کوئی ناانصافی کی ہو یا بیت المال کے اندر کوئی خیانت کی ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم گھر بیٹھتے رہتے تو کیا تمہیں یہ مال ملتا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا۔ تو یہ بھی رشوت کی تعریف میں آتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، بے انصافی بھی نہیں کی ہے، حقدار کو حق ادا کر دیا ہے، اس تحفے اور ہدیے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہی مال تو رشوت خوری ہے جو آہستہ انصاف کی، حق کی اور حقوق کی ادائیگی کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور معاشرہ کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حکمران بیرونی آقاؤں سے رشوت لیتے ہیں، سودے کرنے والے اور معاہدے کرنے والے ان سے رشوت کھاتے ہیں، سیاسی معاہدے رشوت کے بل پر ہو جاتے ہیں، قوموں کی آزادی کے سودے رشوت کے بل پر ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے۔ اسپین میں مسلمان ایک کر کے اس لیے ضائع ہوتے گئے کہ ان کے حکمران اور ان کے امراء عیسائی بادشاہوں سے رشوت لیتے تھے اور مسلمان حکومت کی جڑیں کھوکھلی کرتے اور کاٹتے تھے۔ اسی لیے سحت کے معنی جڑ کاٹنے کے ہیں جو رشوت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سود کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ النساء۔ سود لیتے ہیں
جس سے انہیں منع کیا گیا ہے اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ سود کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ سود کے اس پیسے کے اندر کیا گندگی ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالی خوب جانتا ہے، لیکن سود حرص اور لالچ کو بڑھاتا ہے۔ آدمی چاہیے کہ بغیر محنت کے اور کمائی کے مال آتا جائے اور یہ بات معاشرے کے اندر پھیل جائے تو اس کے اندر فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بغیر محنت کے مال کمانے کی اور مال حاصل کرنے کی حرص اور لالچ پیدا ہو جائے تو معاشرے کی پوری بنیادیں ڈہ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ سود تو اتنی بڑی برائی ہے اور سود سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ ایک خرابی ناپ تول میں کمی کرنا ہے جو بڑی عام ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ آدمی جہاں بھی مال لیتا ہے تو اس میں خیال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کتنا حرام ملا ہے اور کتنا حلال۔ گنے کے کاشتکار ملوں پر آتے ہیں، گنا فروخت کرتے ہیں، طول میں بھی فرق ہوتا ہے اور اس طرح مل مالک کاشتکاروں کو ان کے نفع سے محروم کر دیتے ہیں۔ ناپ تول کی کمی اتنی عام ہو تو اس سے قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ناپ تول کی کمی سے بھی حرام کی کمائی آتی ہے، اسی ناپ تول کی کمی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ کراچی کے ایک بہت بڑے تاجر ہے، ان کی بڑی دکانیں بھی ہے، کاروبار بھی ہے، فیکٹریاں بھی ہے اور دیندار بھی ہے۔ کہنے لگے کہ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں کہ ایک دفعہ میں نے یہ سوچا کہ میں بالکل حلال کھاؤں گا۔ میں اپنی بہن کے پاس گیا اور کہا کہ آپ اپنی حلال کی کمائی سے 100 روپے یا 50 روپے مجھے دے دیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ لکھ پتی اور کروڑ پتی آدمی مجھ سے اتنے سے پیسے مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حلال کی کمائی کھاؤں۔ چنانچہ میں منڈی میں گیا اور میں نے پیاز خریدا۔ پیاز مجھے 5 روپے سیر ملا۔ باہر آیا تو معلوم ہوا کہ پیاز ہر جگہ 3 روپے سیر بک رہا ہے۔ میں نے ٹھیلے والوں سے پوچھا کہ یہ کیا کرشمہ ہے کہ منڈی کے اندر 5 روپے بکتا ہے اور تم اس کو 3 روپے سیر دیتے ہو۔ اس نے ایک ترازو پکڑ لیا کہ اس کے بل پر ہے، کم تولتے ہیں اور نفع کما لیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں دیا ہے، فیکٹریاں چلا رہے ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، ان کے ہاں بھی اگر ناپ تول میں کمی ہو تو یہ بھی اسی حرام کی تعریف میں آتا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے صرف پاکیزہ کھانے کی اجازت دی ہے، وہی قبول بھی فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کا ذکر کیا ہے وہ تو بڑا عبرتناک ہے۔ ایک آدمی لمبے سفر کرتا ہے، اس میں مشقت اٹھاتا ہے، سر کے بال پریشان ہے۔ پرانے زمانے کے سفر کا ذکر ہے کہ دھول اور گرد پڑی ہوئی ہے اور کپڑے بھی گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتا ہے یا رب، اے میرے رب، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، مانگتا ہے، لیکن اس حال میں آیا ہے کہ کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، جو جسم بنا ہے وہ بھی حرام سے بنا ہے۔ ایسے آدمی کی دعا کیسے سنی جائے گی؟ اگر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی دعاؤں کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کا سراغ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ معاشرہ جاہلیت کے اندر مبتلا ہے، معاشرے کے اندر ظلم ہے، معاشرے کے اندر آدمی مجبور ہو جائے، لیکن کم سے کم جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس کے لیے تو ہم قابل مواخذہ ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ میں مجبور تھا، کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں تھی، کوئی آدمی اس کے لیے تو مجبور نہیں ہے کہ 50 لاکھ کا نفع ضرور کمائے۔ آدمی مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ قناعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ وہ بھی ممکن نہ ہو تو اللہ کے سامنے شاید اپنی جواب دہی کر سکے، لیکن ہر آدمی کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی کمائی کو حلال کرے، اپنے رزق کو حلال کرے، لقمہ منہ میں جائے تو حلال کا جائے، لباس پہنے تو حلال کا پہنے، ورنہ یہ نیک اعمال، یہ نمازیں، یہ صدقات، ان میں سے کیا چیز فائدہ دے سکتی ہے؟ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اس لیے کہ قوم کے اتنے گھر ایسے ہوں گے جو حرام سے پل رہے ہیں۔ ایک تو گرد و غبار میں حرام موجود ہے اور وہ ہر ایک کو جا کے لگتا ہے، لیکن ہمیں سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس کمائی کے اوپر میرا اختیار ہے، جس حرام کو رد کرنا میرے اختیار میں ہے، اس کے لیے مجبور نہیں ہوں، مضطر نہیں ہوں، کم سے کم میں اس سے اپنا دامن بچاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی برکت دے گا، دعائیں قبول ہوگی، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اور حالات بھی ٹھیک ہوں گے۔ جس حدیث کا مطالعہ کیا گیا ہے اس کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنین کو بھی اس چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسول کو حکم فرمایا، اے میرے انبیاء پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مومنین کے بارے میں فرمایا، اے ایمان والو اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کی مثال بیان کی جس نے لمبا سفر کیا، اس کے بال پراگندہ ہے، چہرہ غبار آلودہ ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا اور کہتا ہے، اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام طریقے سے پرورش ہوئی، بس ایسے شخص کی دعا اللہ کے ہاں کیوں کر قبول ہوگی؟ رواہ مسلم۔